محبوب خدا. کیا ہے؟ سر ایک بار میں کہیں مجھے اچھا نہیں آتا، مزہ نہیں آ رہا ہے. محبوب خدا. پھر کہیں محبوب خدا. آج ہم سیکھیں گے محبوب خدا کی کیا کام کی ہے. محبوب خدا کیا ہے؟ محبوب خدا ہے کون؟ ہم آخری کلمات میں یہ سنتے ہیں، اب پر ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر حاضرین کے ساتھ کل مقدسین کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کس کس نے سنا ہے؟ یہ وہ مقدسین کون سے ہیں؟ مقدسین یہ محبوب خدا کون ہے؟ آئے بائبل مقدس کی خوبصورت ورس کو ہم سیکھیں گے. محبوب خدا کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. مقدس زبور کی کتاب 140 اور اس کی 2 آیتیں مقدسہ بیٹی امری تلاوت میں ہماری ہے. خدا کی زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 127 اور اس کی پہلی آیت سے 2. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. کس کو سمجھ آئی ہے کس آیت کی بات دکھا سکتے ہیں؟ بڑی خوبصورت آیت مقدسہ جس میں لکھا ہے خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت حبس ہے. اگر خدا ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا حبس ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا حبس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں میرے عزیز، اس آیت میں خدا نے اپنے محبوب کی صفات بیان کی ہے. خدا کے محبوب ایک ایسی خاص شخصیت کو کہتے ہیں جس کا تعلق نسل انسانی سے بہت کم ہوتا ہے. مسیح یسوع نے اس کے بارے میں بتایا جو دنیاوی خیالوں میں رہتے ہیں وہ دنیاوی ہیں، جو روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ روحانی ہیں. یہ فرق مسیح یسوع نے آپ تک پہنچایا ہے کہ جو جس خیال میں رہتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اور جو محبوب خدا ہیں وہ خدا کے ہی خیال میں رہتے ہیں. ہاللویا. دنیاوی محبت میں میں کچھ کیٹیگریز کے نام لوں گا، تھوڑا سا چیپ ہے لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے. دنیا میں محبوب کی جب بات آتی ہے، محبت کی جب بات آتی ہے دنیاوی طور پر، تو لوگ ان ٹائٹلز کے نام لیتے ہیں: ہیر رانجھا، سسی پنو، فلاں 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 فلاں، جو صرف افسانے ہیں. کیا ہے؟ افسانے. سمجھتے آپ؟ کوئی چیز ہے نہیں پر ان کو مانا جا رہا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں ایس جگہ دیتے گولڈن جگ پیا ہے پانی والا، ایسے ہے؟ مجھے دسو سونے کا جگ پیا؟ سارے دسو پیا ہے؟ لیکن میں پھر بھی منائی جا رہا پیا ہے. اس کو افسانہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہ تو کوئی ہیر رانجھا تھے، نہ کوئی لیلا مجنوں تھے، کرنا ایسا کچھ. یہ صرف ایک سٹوری ہے، ایک افسانہ ہے جس کے خیال میں کسی کے آیا رائٹر کے، اس نے لکھ دیا، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. ہاللویا. اور یہ افسانے فیک افسانے ہیں. اب آپ کو اصلی ریالٹی کی محبت کے بارے میں بتاتا ہوں. بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا، جا اور مسیحیت کے ماننے والوں کو قتل کر دے. بادشاہ نے ساؤل بھیجا لیکن وہ پالوس بن گیا. ہاللویا. جو خدا کے پاس آتے ہیں وہ محبوب خدا بن جاتے ہیں. کہیں آمین. آج پادری حضرات بہت زیادہ ہیں، ایلڈر بہت زیادہ ہیں، مبشر ایک پٹو
ایک تو دور دی گل ایک دے اتنے مبشر آج اتنے بے شمار خدمت گزار ہیں جنہوں پوچھو وہ دے کچھ سٹیمپ ہے مبشر ڈیکن بڑے روب سے لیکن محبوب خدا بہت کم ہے. ہاللیلویہ کہیں ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کس کا یہ معنی ایسا ہے؟ ایگری کریں میرے ساتھ ہے ایسا محبوب خدا بہت کم ہے. پادری حضرات ایسے سے کام کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں کہ شرم آتی ہے بیان کرنے میں اور ایسی حرکتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اگر محبوب خدا ہوتے تو ایسا نہیں، محبوب خدا ہوتے تو ایسا. خدا کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے کیا کہتا ہے؟ میں اپنے محبوب کو نیندی میں دے دیتا ہوں. اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مشقت کرنے کی ضرورت، اسے پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں، اسے غربت سہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیماری سہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیر میں آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہوں. ہاللیلویہ. وہ اپنے محبوب کو نیند میں سب کچھ عطا کر دیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسا تصور ہے؟ نیند میں ہمیں بڑی چیزیں ملتی ہیں. میں چھوٹا تھا مجھے بین 10 کارٹون بڑے پسند تھے. بچوں کو پتا ہوگا بین 10 ایک واچ پہنتا ہے اور اس میں 10 قسم کی کیٹیگری جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ پریس کرتا ہے اور اسی کریکٹر کا بن جاتا ہے. مجھے اس واچ کا بڑا شوق تھا. ایک دن خواب آیا مجھے رات کو کہ مجھے وہ واچ ملی ہے کہیں سے بین 10 والی اور میں نے خواب میں اسے اتنی زور سے باندھ لیا. وہ تو ویسے ہی فکس ہوتی ہے. میں نے اس کے اوپر بھی کپڑے باندھ کہ کہیں گھومنا ہو جائے. میرے پاس تو سپر نیچرل پاور آ گئی ہے لیکن صبح اٹھا جب تو میں اپنی گھڑی کا بدل رہی تھی. تو نیند میں ملنے والی چیزیں کس طرح مل سکتی ہے؟ میرے عزیز سن لیں، میرا خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. کہ ہاللیلویہ. وہ سوئے ہوئے سلیمان کو نیند میں ہی بادشاہ مقرر کر دیتا ہے. وہ نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے. یہاں تک اپنے محبوب کے لیے خدا نے کہا تو آمین بھی نہ کہے گا تو میں تیری. آج ہماری دعاؤں کا جو لاسٹ سیکشن ہے وہ آمین ہے. آمین کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہونی، خدا تک جا ہی نہیں. لیکن خدا محبوب کے لیے کہتا ہے تو آمین بھی نہ کہے گا تو میں تیری. یہ کب ہوگا؟ جب آپ محبوب خدا ہوں گے. محبوب خدا بنیں گے کیسے بنیں گے؟ جب ہم تھوڑا سا اپنی سوچ میں فرق لائیں گے. اور وہ فرق میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم خدا سے ڈرتے ہیں. میں جس ڈر کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے، بائبل جس ڈر کے بارے میں بتا رہی ہے وہ کچھ الگ ہے. اب میں خدا سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے اس کے قوانین میں سے غلطی نہ ہو جائے. یہ ڈر مناسب ڈر ہے. خدا کے حکم کی میں نافرمانی نہ کر بیٹھوں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں. یہ ڈر مناسب ہے. لیکن یہ ڈر مناسب نہیں کہ آپ کہیں میں چرچ کی میں آؤں، میں تو بڑا گنہگار، میرے کو تو نہیں آیا جانا. میں نے ایک بھائی کو جو دنیاوی تھا، پورا دنیاوی، میں نے اس کے ہاتھ میں بائبل پکڑا دی. سنیں ذرا غور سے، توجہ کریں. میں نے اس کے ہاتھ میں بائبل پکڑائی اور میں نے کہا دعا کر. تو اس نے بائبل کو پکڑتے ہی کانپنا شروع کر دیا اور رونے لگ گیا. کہنے لگا راشد بھائی میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں کہ بائبل کو چھو سکا، میں بہت گنہگار ہوں. میں کہا یسوع مسیح تے آیا یہ نہ واسطے ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. تو یہ ڈر مناسب نہیں. خداوند یسوع کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں. مسیح یسوع نے یہاں تک کہا میں نے تمہیں غلام نہیں بلکہ دوست کہا ہے. کیا کہا ہے؟ یہی وہ حد ہے محبوب خداوند. خدا جب انسان کو دوست بنا لیتا ہے میرے عزیز تب یہ بات پوری ہوتی ہے. اب تجھے سویرے اٹھنا، مشقت کی روٹی کھانا یہ حفظ ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. خدا رات کو آپ کو دکھائے گا کہ یہ چیز تیرے پاس ہے. آپ آنکھ کھولیں گے وہی چیز آپ کے سامنے ہوگی. ہاللیلویہ. خدا آپ کو کہے گا
کہ تو جہاں پاؤں رکھے گا وہ جگہ تجھے دے دوں گا. یہاں تک محبوب خدا کے لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ میں نے تیری صورت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. یہاں تک کہا ہے جو تجھے چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اب مجھے بتائیں کون محبوب خدا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آج کے دور میں سارے محبوب انسان ہیں. کیا ہے محبوب؟ میں نے ایک بھائی کی شرٹ اترتی ہوئی دیکھی, اس کے ادھر سے لے کے یہاں تک کٹ لگے ہوئے تھے بلیڈ کے ساتھ. تو میں نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا کہ یار یہ کیا, پتا نہیں تھی لیکن وجہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یار یہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عاشق ہوں. میں کیا ہوں؟ عاشق. میرے دل سے اس کے لیے دکھ ہوں. یہ کس طرح کا عاشق ہے جس نے اپنے آپ کو بلیڈ مارے انسان کے لیے. محبت یہ اصلی محبت نہیں کہ آپ زمین پر کسی انسان کے عاشق ہو جائیں. اگر عاشق ہونا ہے تو مسیح یسوع کی ہو جائے, کیونکہ اس کے عاشق کہتے ہیں اسے سیدھی صلیب دی ہے, مجھے الٹی صلیب چڑھایا جائے. ہاللیلویا. اس کے عاشق بن جائے, اس سے محبت کرنا شروع کرے. زمین پر ہر محبت کی کہانی پڑھ کے دیکھ لے, ہر افسانہ پڑھ کے دیکھے, اس میں قتل و غارت ہے, اس میں دھوکہ ہے, اس میں پریشانیاں ہیں, اس میں لڑائی جھگڑے ہیں, اس میں بدنامی ہے. لیکن جب بھی آپ اوپر کی محبت کی کہانی پڑھیں گے آپ کو ہر چیز برابر نظر آئے گی, گناہ معاف کیے ہوئے نظر آئیں گے, زنجیریں کھول دی جاتی ہے. جب مسیح یسوع کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے آنکھیں بھر جاتی ہیں. ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں اصلی محبت. تو خدا سے صحیح والی محبت کرنے والے محبوب خدا ہیں. کہیں آمین. صحیح والی محبت کرنے والے کیا ہیں؟ ایگزامپل دیتا ہوں, کئی بار سنا ہوگا آپ نے. 3 لوگ ایسے تھے جو خدا کے محبوب تھے. خدا کے محبوب جب سامنے کھڑے ہیں, ایک بادشاہ کے, نبوکدنصر بادشاہ اس کا نام تھا. تو میرے عزیز اس نے اپنی مورت بنائی. اب محبوب خدا کی فرق کروانے لگا. سنیں اب کیا ہوا. بادشاہ نے کہا اس مورت کو سجدہ کر. تینوں کو کہا اس مورت کو سجدہ کرو. تو انہوں نے فوراً کر دیا. ایسا ہی ہے. کیا کیا انہوں نے؟ محبوب خدا کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کرتا ہوں تاکہ آپ توجہ دیں. مجھے لگتا ہے میری باتیں سمجھ نہیں آتی. کس کس نے یہ تھاٹ سنا ہے؟ نوجوانوں نے تو سنا ہی ہوگا. لو از بلائنڈ. کس کس نے سنا ہے؟ پیار اندھا ہوتا ہے. کس کس نے سنا ہے؟ سارے تقریباً سبھی جانتے ہیں اس بات کو. پیار کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. لیکن اس اندھے پیار پر لعنت ہے جو زندگی برباد کر دیتا ہے. اس اندھے پیار پر فخر ہے جو زندگی سنبھال دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمارے یسوع کے لیے تعریف ہے. اگر اندھا پیار کرنا ہی ہے, پہلی بات ہے کہ اندھا پیار ہوتا ہی نہیں. سب کچھ نظر آتا ہے, اندھا پیار نہیں ہوتا. آج کل کی دنیا کے پیار پر بھروسہ نہ کریں. چاہے کوئی آپ کو کوئی بھائی اگر پیار کر رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتا ہے اگر آنسو آئے تو خود پہنچنا, کوئی اور پہنچے گا تو سودا کرے گا. اس لیے دنیاوی پیار کی کوئی مثال نہیں. لیکن اصلی محبت, خدا کہتا ہے تو بزرگ بھی ہو جائے گا تو میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. یہ ہے اصلی محبت. تو نبوکدنصر جانتا نہیں تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے. اس نے سمجھا عام انسانوں کی طرح ہے, مرنے کی دھمکی دوں گا, جان لینے کی دھمکی دے دوں گا, یہ میری مورت کو سجدہ کریں گے, رونا ختم ہو جائے گا. لیکن آج نبوکدنصر نہیں جانتا تھا کہ یہ 3 شخص 4 ہونے والے ہیں, اور جب یہ 4 ہو جائیں گے نبوکدنصر کی 12 روحیں کام ہو جائیں گی. ہاللیلویا. کہیں ہاللیلویا. مزہ نہیں ہاللیلویا. کہیں ہاللیلویا. کہنے لگے ہمارا پیار خدا سے ہے, ہمارا توکل خدا سے ہے, ہم عاشق خدا کے ہیں, ہمارا محبوب خدا ہے. تو کون ہے؟ مٹی سے بنے ہوئے انسان. اور کہتا ہے سجدہ کرو. انہوں نے کہا, اسے غصہ آ گیا. بادشاہ کی انسلٹ ہو جائے اسے بڑا غصہ آتا ہے. بادشاہ کی انسلٹ ہو جائے وہ اپنے گھر والے بھی مروا دیتا ہے. یاد رکھیں, وہ اپنے گھر والوں پر ترس نہیں کھاتا. اب کیا ہوا,
انہوں نے کہا انہوں نے پٹھی سٹو تے غصے کی بھڑک کیا دکھائی، کہا 7 گنا زیادہ پٹھی تیز کر دی ہے. کتنی؟ 7 گنا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کیسی آگ تھی، اگر اس میں لوہا پھینکا جائے تو وہ پانی بن جائے پگھل. اس طرح کی ہیٹ تھی. تو تینوں کو پھینک دیا گیا. کیا کیا جی؟ تینوں کو. اب میں آپ کو کہوں کہ جلتے ہوئے تیل میں پاؤں ڈال، ابلتے ہوئے تیل میں پاؤں ڈال، اگر تو خدا کا محبوب ہے تو کیا بنے گا؟ ایسی نہیں، کدے بھی نہیں کریں گے. او نہیں، آنسو کا یہ مطلب ہے تو نہیں ہے. لیکن پرواہ نہیں کی. دور ایسا آ جاتا ہے، ایسی مشکل آ جاتی ہے. خدا کے خادم کئی بار بتاتے ہیں کہ ایسا دور آ جاتا ہے جب اس طرح کے کام کرنے پڑ جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہے اگر تو خدا کا بندہ ہے تو یہ کر، تو خدا اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا. تینوں کو آگ میں پھینک دیا گیا. بادشاہ کرسی لا کے بیٹھ گیا کہ ویرنا ماں سردے پوچھتے کہنے. وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آج جو تماشا اس نے دیکھنا تھا اس کی عقل دھنگ رہ جانی تھی. اس نے دیکھا کہ پھینکے 3 تھے لیکن نظر 4 آ رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں وہ بات پوری ہو گئی. میری مدد نو رب آپ آیا جس نے دھرتی آکاش کریے، جس نے دھرتی خدا خود آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی مدد کرنی ہو، خدا کسی انسان کو رہنما بنا کے بھیج دیتا ہے یا وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. لیکن محبوب خدا کے لیے خدا نہ انسانوں کو بھیجتا ہے نہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، خود کھڑا ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. محبوب خدا کے لیے خدا خود کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے تیری صورت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں کھو کے رکھا ہے. خدا چاہتا ہے آپ اس کے محبوب بنیں. مسیح یسوع کو صرف آقا جان کے ڈرتے نہ رہیں، اس کے آگے بات کا اظہار کرنے سے ڈرے نہیں، اسے دوست سمجھے. کیا سمجھے؟ دوست. دوست ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے بھی شیئر نہیں نہ کر سکتے، آپ دوست سے لازمی شیئر کر سکتے ہیں. تو یسوع مسیح کو دوست بنائیں، وہ آپ کو محبوب بنا لے گا. کیا بنا لے گا؟ جب آپ محبوب ہوں گے پھر آپ کو سویرے اٹھنے کی ضرورت نہیں، دیر میں آرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو مشقت کی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو کلیدگی میں دے دیتا ہے. مریم مقدس موسیٰ کی بہن نے موسیٰ کی خلاف ورزی میں کچھ الفاظ کہے، جیسے آج بھی ہو جاتے ہیں لوگ راشد ان کی بہت آمد ہے، راشد کی بہت جان ہے، سرمون بہت جان ہے، میں نہیں آتا کچھ. یاد رہے اگر کسی پر خدا کا خاص کرم ہے تو آپ بنا مطلب کے اس میں نقص نکال رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے آپ طرح طرح کی جملے ادا کر رہے ہیں. سرمون سنے یا نہ سنے، راشد سنے یا نہ سنے، وہ دے کان بڑے فریق نے جڑا سمان دے. ہاللیلویا. ساری خبر رکھتا ہے. مریم اور ہارون نے کچھ باتیں کی تو خدا نے سن لی. موسیٰ کے خلاف کیا موسیٰ کوئی زیادہ نبی ہے؟ ہم نبی نہیں. کیا موسیٰ کوئی زیادہ پرستار ہے؟ ہم پرستار نہیں. کیا موسیٰ کوئی زیادہ کلام سنانے والا ہے؟ ہم نہیں. خدا نے یہ ساری باتیں سن لی. خدا نے کہا آ جاؤ بھائی سامنے آ جاؤ. کلاس لاکھ کی. موسیٰ کو بھی خبر نہیں کہ کیا ہوا، لیکن جب خدا نے خیمہ تجمع کے پر کھڑا ہو کر کہا تینوں آ جاؤ سامنے، کہا اب تو آ اور تو ہی. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا کیا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا؟ میرا محبوب ہے موسیٰ، اس کے بارے میں برے الفاظ کہتے ہوئے کیا تمہیں خوف نہیں آیا؟ مریم کانپ گئی اس بات کو سن کے کہ ہم نے تو چپ کے یہ بات کی تھی. خدا جان گیا. آپ جانتے ہیں مریم کے ساتھ کیا ہوا؟ مریم کو کوئی بیماری لگا نہیں گئی. صرف اس حالانکہ مریم کی بڑی محنت ہے، ٹوکری چھپا کے وہی چھٹ کے آئی تھی موسیٰ میں دریا. ایسا ہی ہے، بڑی محنت ہے ان کی بھی، لیکن جس کو خدا محبوب بنا لیتا ہے اس کے خلاف خدا کوئی مخالفت برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف کوئی بھی ایبچوئی برداشت نہیں کرتا، اس کے خلاف الزام برداشت نہیں کرتا. خدا برداشت نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں زنجیر ہو. خدا آتا
खुदा खुद आ गया मैदान में और कहा कि अब करो मुकाबला। एलिया के महबूब की बात आई, कहने लगे साडा महबूब वास्ते तेरे महबूब को। एलिया कहने लगा तुम नहीं जानते मेरे महबूब को। चैलेंज कर दिया, तुम भी आग जलाओ, मैं भी आग जलाता हूँ। तुम भी अपने महबूब से कहो, मैं भी अपने महबूब से कहता हूँ। उनके महबूब ने कानों में हैंडफ्री लगा के नींद पूरी कर ली, लेकिन मेरे खुदा ने अपने महबूब एलिया को जवाब दिया, कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा तू कहाँ है? खुदा ने आग से जवाब देकर कहा हालेलुया। बड़ा गर्मा गर्म जवाब आग के साथ। और मैं इस बात से बड़ा मुझे प्राउड हूँ कि खुदा अपने महबूब से मोहब्बत करता है। इंसान बहुत है, ओहदे भी बड़े ने, लगातार बड़े होते मैंने देखे हैं, कईयां की काबिलियत भी नहीं तो मुबशर ने, तो मुबशर साहब कर ही रहे ने, सारा कुछ छड़ के ते गोलगप्पे बेच रहे ने, सारा कुछ छड़ के गुल्ली डंडा खेल रहे ने। तो मुबशर का ये काम नहीं, मुबशर का काम है सिंसियर हो खुदा के कलाम के साथ, उसको देखकर लोग मुबशर बनने की कोशिश करें। हालेलुया। वो ओहदा हासिल करें, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो। साडे मुबशरां नूं, साडे अहदोगां नूं, ओहदेदारां नूं वेख के लोग कहंदे ने जान चढ़ाओ खिदमत को, जे इंज हुंदा है। याद रहे आप दूसरों के लिए नमूना है। आप खुदा के महबूब बन जाए, वो सबको आपका महबूब बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो महबूबे खुदा की ये क्वालिटी। आखिरी बात करूंगा, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। मेरे ख्याल में टाइम काफी ले गया। किस किस को सही लग रहा है? समझ आ रही बात की? आखिरी दुनियावी बात है, मुझे पता है जब तक ऐसी कोई बात ना की जाए समझ नहीं आती। अब हासिल कलाम आपने तलाश करना है, मैं एक छोटी सी बात बता के रुखसत हो जाऊंगा जी। एक कपिल सुने भाई, अपनी गुफ्तगू बंद करेंगे फिर मैं मानूंगा। ये बात पते बांधने वाली है, और खासतौर पर नौजवान मेरी तरफ मत बचाओ। ये जो कंटुटे आशिक बने करते हैं वो भी कर, मुझे पता है सब में ऐसी क्वालिटी कोई ना कोई है। और याद रहे इस ऐसी बातों से आप खुदा से दूर हैं, परेशानियां इसी वजह से हैं। मेरी आज बात को चाहे बुरा मना ले, पैर रफड़ में, अगर मान ले तो इन सारी फिक्रों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नौजवानों आप भी और जो बुजुर्ग हैं आप भी तवज्जो करें। क्या है, एक कपिल था, कपिल जोड़ा, नवा जोड़ा, शादीशुदा ला लो या वैसे जो आजकल रिवाज है, ये लगता ही ऐसे जैसे शादीशुदा है, वो नाम हो। कपिल था, सड़क पर से आ रहे थे तो एक महबूबे खुदा भी उसी रास्ते पर जा रहे थे, खुदा के फादर। तो आमना सामना हो गया। तो क्या हुआ, अचानक वो जो लेडी थी जिसमें इन्हीं की जान सी, वो टकराई या पैर स्लिप हुआ, बुजुर्ग के पास आने से वो गिर गई, तो उसके माथे पर चोट लग गई। क्या लग गई जी इसके माथे पर? हुण आजकल के दौर च किसी की गर्लफ्रेंड नूं सट लगे किसी की वजह तो मुंडे तो फिल्मां वेख वेख के अगे बड़े अबारे मारते हैं। भावें जेब च 10 रुपए ना लड़ाई करने वास्ते सारा तो औखे होंगे, अब मैं देखना मैनू भावें जान इन्नी होवे, बाद चो पुलिस वालियां दे तरले करदे नजर आते हैं। एक बारी नहीं समझते कि गुस्सा करना कितनी बुरी गल है। तो उसने गुस्सा किया, मेरे पार्टनर ने सट लग गई। उसने नहीं देखा बुजुर्ग कौन है क्या है, उसने उनको थप्पड़ मार दिया। क्या आप अंधे हो, देख के नहीं चल सकते? मेरी मिसेस के चोट लग गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और अपनी गाल ली और चले गए। तो मैं आपको बताऊं, वो जो मिसेस थी ना, वो मिसेस डेथ बन गई, वहीं पड़ी गई। हल्की सी चोट लगी, मर गई वही, जब उसने थप्पड़ मारा। उठा रहे हैं, एम्बुलेंस को फोन करो, है करो, करो, होश करो, होश करो। इमोशनल हो जाते हैं ना आजकल आशिक है ना, जो बड़े इमोशनल होते हैं। इमोशनल, ओ नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, किससे कैसे, मैं भी मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। पास से एक बंदा गुजरा, उसने कहा क्या हुआ भाई, क्यों परेशान है? कहने लगा ये वाकया हुआ, एक बुजुर्ग के साथ ये टकरा कर गिरी, हल्की सी चोट लगी तुम्हारी, क्या तेरे को गलती तो नहीं हुई? कहने लगा हाँ, मैं बुजुर्ग को थप्पड़ मारा।
انہوں نے کہا حلیہ بتاؤ اس بزرگ کا کیا تھا. اس نے کہا اس طرح تھا. انہوں نے بائبل ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, ان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور وہ سفید رنگ کے تھے اور بڑے ہی اطمینان کے مزاج کے حامل تھے. ہاللیلویا. انہوں نے مسکرائے جب میں نے تھپڑ مارا. تو انہوں نے کہا تو پاگل ہے, تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, جاؤ اس بزرگ سے معافی مانگ, کیونکہ وہ عام بزرگ نہیں, وہ محبوب خدا تھے. ہاللیلویا. اب میرے عزیز, اسے پتہ چل گیا کہ وہ تو محبوب خدا تھے. اب وہ بھاگا, لڑکی بڑی بڑی ہے, جا کر کہنے لگا بزرگ مجھے معاف کر دیں, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ محبوب ہیں خدا کے. انہوں نے کہا اب سن لیں. انہوں نے کہا میں نے تیرے یار کو مارا. سنیں, انہوں نے کہا میں نے تیرے یار کو مارا, تو نے مجھے مارا. بزرگ کہنے لگا میں نے تیرے یار کو مارا, تو نے مجھے مارا, تو نے اس کے یار کو مارا, اس نے تیرا یار مارا. سمجھ آئی ہے؟ پھر بزرگ نے اسے دعا دی, کہا جا اور اسے لے کر گھر چلا جا. جیسے وہ واپس آیا, لڑکی ٹھیک ٹھاک سلامت ہے. تو محبوب خدا سے الجھے نہیں. محبوب خدا کو بچے کہہ رہے نا گنجا گنجا گنجا, تو رچھیاں کھا جاتی ہیں بچوں کو بھی. محبوب خدا سے الجھے نہیں, احترام کرے. لکھا جو میرے بھیجے کو قبول کرتا ہے وہ